الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دار الرحمت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کا موضوع بہت اہم ہے جو کہ جادو کے متعلق ہے۔ سامعین کرام، جادو ایک حقیقت ہے۔ قرآن پاک نے بھی ہاروت اور ماروت کے واقعات کے ساتھ اس کا ثبوت دیا ہے۔ جادو ایک ایسا انوکھا نظام ہے جو بظاہر ہم عام انسانوں کی عقل اور سمجھ میں نہیں آتا۔ جادو انسانوں پر بھی ہوتا ہے اور مختلف چیزوں پر بھی کیا جاتا ہے، جانوروں پر بھی ہو جاتا ہے، پرندوں اور دیگر چیزوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ جادو کی اصل بنیاد کیا ہے؟ تو سامعین کرام، جادو کی اصل بنیاد حسد ہے۔ حسد صرف اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں ہی رکھا ہے کہ اس شخص کے پاس یہ نعمت کیوں ہے۔ حسد کیا ہے کہ اس شخص کے پاس اتنا مال و دولت کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ یہ شخص اتنا طاقتور کیوں ہے، اس شخص کے پاس یہ عہدہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ یہ شخص، یہ انسان، یہ بندہ، یہ ہمارا کزن، یہ ہمارا دوست ہم سے آگے کیسے نکل گیا اور ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیسے رہ گئے؟ اس نے اتنا سکون اور اتنی سہولتیں کیسے پالی ہیں، اور یہ کیسے اتنا بڑا آدمی بن گیا ہے، کیسے اس نے اتنا بہترین مکان بنا لیا ہے، کیسے اس نے یہ اتنی مہنگی گاڑی خرید لی ہے، کیسے یہ بن ٹھن کے رہتا ہے، کیوں یہ اتنا خوبصورت ہے، کیوں یہ اتنا باوقار شخصیت کا مالک ہے، کیوں اس کے پاس اتنا حسن و جمال ہے اور اس کے پاس اتنی سہولیات کیوں ہے، مہنگی موٹر سائیکل، مہنگا موبائل فون کیوں ہے؟ یہ سب حسد کی نشانیاں ہیں، اور جب یہ بڑھتی ہیں تو پھر وہاں سے جادو شروع ہوتا ہے، وہاں سے حسد اور نظر بد شروع ہو جاتی ہے، اور جادو جو ہے انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، دماغ کو معاف کر دیتا ہے اور ملیامیٹ کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ ہنستے بستے خوشحال انسان کو بیکار کر دیتا ہے، معذور کر دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے۔ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ سامعین کرام، پہلے دور میں انسان حلال جانوروں کی کھال، جسے چمڑا کہتے ہیں، جن میں بھیڑ، بکری، اونٹ کی کھال شامل ہوتی تھی، اسے اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کیا کرتے تھے، انہی کھالوں پر بیٹھا کرتے تھے، انہی پہ کھایا پیا کرتے تھے، اور انہی کھال کو بچھا کر ان پہ سو جایا کرتے تھے۔ چمڑے کے برتن ہوا کرتے تھے، چمڑے کی ہی جوتی ہوتی تھی، اور پھر ان کی زندگیوں میں یہی چیزیں شامل تھیں۔ کیوں سامعین کرام، ان لوگوں کا یقین تھا کہ یہ چیزیں ہمیں جادو کے خطرناک سے وار سے بچائیں گی، اور جب تک ہم ان چیزوں کے ساتھ رہیں گے جادو ہم پر نہیں چل سکے گا۔ اونٹ کی ہڈی، بال اور کھال کے بارے میں ان لوگوں کے انوکھے کمالات اور خیالات تھے۔ اونٹ کی ہڈی کے بارے میں تو واضح طور پر آج بھی یہ حقیقت ہے کہ اونٹ کی ہڈی جادو کا آخری توڑ ہے۔ یہ بات کتابوں، مشاہدات اور تجربات میں کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ اونٹ کی ہڈی جادو، جنات، بندشوں اور اثرات کا علاج ہے۔ یہ حقیقت ہے اور یہی سچی حقیقت ہے۔ اس کے بارے میں بے شمار لوگوں کے آزمودہ تجربات اور مشاہدات سامنے آتے ہیں۔ کئی مخلصین نے اپنا تجربہ بتایا ہے کہ ہمارے گھر میں سالہ سال سے اونٹ کی ہڈی موجود ہے اور آج تک ہم پر جادو نہیں اثر کر سکا، کسی قسم کی بندش نہیں ہو سکی، کسی قسم کا کوئی ایسا آڑا ٹیڑھا معاملہ کہ جس سے ہم سمجھے کہ ہم پر جادو ہوا ہے، نہیں ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم محفوظ ہیں۔ اسی طرح سے سامعین کرام، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھا کہ جہاں اونٹ کی ہڈی ہوگی وہاں جادو
جنات نہیں ہوں گے، وہاں جادو کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، اونٹ کے بارے میں قرآن پاک کا بھی ارشاد، قرآن پاک کی بھی آیات سن لیجئے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، سبحان اللہ، کیا کہہ رہا ہے میرا اور آپ کا رب، کیا فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا رب، کہہ رہا ہے کہ دیکھو 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 اونٹ کو ہم نے کیسے تخلیق کیا، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ سامعین کرام، اونٹ عجائب المخلوقات میں سے ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک عجیب و غریب جانور ہے۔ تو سامعین کرام، اگر آپ جادو سے اور اثرات سے اور بندشوں سے بچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر پر کسی قسم کا کوئی جادو، کوئی بندش اور کوئی بھی نظر بد اور کسی قسم کے سفلی عملیات نہ ہوں اور آپ خوش و خرم زندگی گزاریں، تو آپ ایک کام کریں، طریقہ کار نوٹ کر لیں۔ اونٹ کی ہڈی لے لیں، اونٹ کے جسم کی کوئی بھی ہڈی آپ لے آئیں اور باوضو حالت میں 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد مارکر یا پینسل سے اونٹ کی اس ہڈی پر اصحاب کہف کے نام لکھ دیجئے۔ یہ آپ کو آسانی سے انٹرنیٹ سے یا کہیں سے بھی مل جائیں گے۔ اصحاب کہف کے نام لکھنے کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اب اس ہڈی کو کسی اونچی جگہ پہ محفوظ مقام پر محفوظ کر لیجئے، اپنے گھر میں رکھ دیجئے اور بس آپ کا کام ہو گیا۔ آپ کا یہ گھر اونٹ جادو سے اور اثرات سے، سفلی عملیات سے اور ہر طرح کی بندشوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ گھر کے تمام مکین بھی جادو کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اس بابرکت ناموں کی وجہ سے، اونٹ کے ہڈی کی وجہ سے آپ کے گھر پر انشاءاللہ کبھی جادو اثر نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی کرے گا بھی تو پلٹ جائے گا اور آپ طرح طرح کے عملیات، بد عملیات اور سفلی عوامل سے بھی محفوظ رہیں گے۔ سامعین کرام، اس عمل کی عام اجازت ہے اور آپ اس عمل کو کریں اور پھر کمنٹس باکس میں اپنے تجربات ضرور بیان کیجئے۔ بے شک یہ جادو کا بہترین اور آخری حل ہے، آپ اس کو ضرور آپ اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو جادو اور جادو کرنے والے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔